السلام علیکم عزیزو۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سنتے اور سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ماں رب ذوالجلال کی طرف سے وہ نعمت ہے جس میں اللہ نے اپنی رحمت، برکت، شفقت اور راحت شامل فرما کر عرش سے فرش پر اتارا اور جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ کر اس کی عظمت میں 4 چاند لگا دیا۔ 3 حرفوں کا یہ مجموعہ لفظ ماں نام ہے لازوال محبت و شفقت کا، تڑپ و قربانی اور مہربانی کا۔ جس طرح اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا ممکن نہیں، اسی طرح ماں کی ممتا کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ سمندر کی تہ تک پہنچنا آسان ہے، مگر ماں کی محبت کا کوئی کنارہ نہیں۔ ماں دنیا کی عظیم ترین ہستی ہے جس کے بنا کائنات ادھورا اور نامکمل ہے۔ دنیا کے ہر مذہب و تہذیب نے ماں کو مقدس اور عظیم قرار دیا ہے۔ دنیا میں کچھ دہریے اور ملحد ایسے بھی ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، لیکن وہ بھی ماں کی عظمت کو سلام کرنے پر مجبور ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں کئی جگہ اپنے عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے، یہاں تک کہ ان کو اف کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب 3 دفعہ دیا، 4تھی دفعہ میں ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ۔ قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل و عواقب موجود ہیں، اتنے کم وقت میں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ ماں ایک پھول کے مانند ہے۔ ماں کا سایہ زندگی کے اس چلچلاتی دھوپ میں ایک چھاؤں کے مانند ہے۔ خود بے شک کانٹوں پہ چلتی ہے، لیکن اولاد کو پھولوں کے بستر پہ سلاتی ہے۔ دنیا جہاں کے غموں اور دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے، آندھی طوفان کی پرواہ کیے بغیر، کسی سے صلہ مانگے بغیر، کسی پر احسان جتائے بغیر رواں دواں رہتی ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو ہمیشہ اپنے بچوں کو رب رحیم کے آگے اپنا دامن پھیلائے رکھتی ہے، جو قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ ماں کی دعائیں عرش پر جا کر ہلچل مچا دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے ہم کلام ہونے کوہ طور پر جا رہے تھے۔ ندا آئی، اے موسیٰ، آج جو بھی مانگنا ذرا سنبھل کر مانگنا، اب میری مرضی ہے کہ تمہاری دعا قبول کروں یا نہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، یا اللہ، ایسی کون سی بات ہو گئی؟ ندا آئی، اے موسیٰ، تیرے گھر سے نکلنے کے بعد تیری حفاظت کے لیے دعا میں اٹھنے والے ہاتھ اب نہیں رہے۔ تیری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کی ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ان کی دعا قبول کر لیا کرتا تھا، لیکن اب وہ ہاتھ نہیں رہے، اس لیے اب میری مرضی پر منحصر ہے۔ عزیزو، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہے۔ اسی طریقے سے جب ماں اپنے بچے کے لیے بے قرار اور بے چین ہوتی ہے تو اس کی پریشانی اور تڑپ اور اس کی آہ و پکار عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ بھٹکنا اور چکر لگانا اور پریشان ہونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کو حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا کہ اس کے بغیر حج و عمرہ ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ اس سے بڑا ماں کی عظمت و تقدس کا ثبوت اور کیا ہوگا؟ ابو علی سینا نے کہا، اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال میں نے تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5۔ تب میری ماں نے کہا تھا، مجھے تو سیب پسند ہی نہیں۔ دنیا کے تمام رشتے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں، لیکن اس زمین پر واحد ایک رشتہ ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے 9 مہینہ پہلے ہی ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو نہ صرف دودھ بلکہ اپنا خون جگر پلا پلا کر پالتی اور پوستی ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے چین کے ایک شہر میں زلزلہ آیا تھا۔ وہاں کی فلک بوس عمارتیں ملبہ کا ڈھیر بن گئیں۔ کئی دنوں کے بعد ملبہ کے ڈھیر سے ایک بچہ اور اس کی ماں کو بے ہوشی کی حالت میں نکالا گیا۔ ان دونوں کو ایک خراش تک نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ ماں کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں زخمی تھیں۔ کچھ دنوں کے علاج کے بعد دونوں کی حالت ٹھیک ہوئی تو ماں سے پوچھا گیا، آپ دونوں کو ایک خراش تک نہیں آئی، پھر آپ کی دونوں انگلیاں زخمی کیسے ہو گئیں؟ ماں نے جواب دیا، پہلے تو میں
اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی رہی، پھر جب دودھ آنا بند ہو گیا تو میں نے اپنی انگلی بچے کے منہ میں دے دی، لیکن بچہ بھوک کی وجہ سے پھر بھی روتا رہا تو میں نے اپنی انگلیوں کو زخمی کیا، اور جب ان میں سے خون نکلنے لگا تو میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں دے دی، اور اس طرح سے میں نے اپنا خون پلا کر بچے کو مزید 2 دن تک اور زندہ رکھا۔ ماں تیری عظمت کو ہزاروں سلام۔ یہ سچ ہے کہ ہم زندگی بھر ماں کی خدمت کر کے بھی اس کے دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ماں تو صرف ماں ہی ہوتی ہے۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ عزیزو، اپنی ماں کی قدر کرو، جی جان سے ان کی خدمت کرو۔ اپنی زبان کی تیزی اپنی ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بات کرنا سکھایا۔ اپنی ماں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، اگر آپ کی ماں ناراض ہے تو آپ نے جنت کی چابی گم کر دی ہے۔ ماں کی قدر ان سے پوچھئے جو اپنی ماں کو کھو چکے ہیں، کیونکہ اب ان کو اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمر لمبی کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، اور جن کی مائیں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آپ اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔